الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے جو دعا مانگی ہے ہم نے سورہ الفاتحہ میں، اس کا جواب عطا فرمایا ہے. دعا کیا مانگی ہے اور جواب کیا ملا ہے؟ دعا مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر چلا. جواب کیا ملا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس سیدھی راہ کو تم مانگ رہے تھے وہ میں نے اس کتاب میں تمہیں دے دی ہے. یہ جواب ملا اس دعا کا. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، راستہ ہے. کیونکہ تم نے کہا اہدنا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت، یہ ہدایت ہے، یہ راستہ ہے جو تم نے مانگا ہے. تو پورا قرآن سورۃ الفاتحہ کا جواب ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ میں جو سوال کیا گیا اس کا جواب ہے. اب یہ ذالک الکتاب لا ریب، الف لام میم سے یہ جواب شروع ہوتا ہے اور من الجنۃ والناس تک یہ جواب پورا ہوتا ہے. یہ جو تم نے ہدایت مانگی ہے وہ یہ ہدایت ہے. اور قرآن پاک کی جو ہدایت ہے یہ انسان کے لیے ضروری ہے. اس کو ایسے مت سمجھیں کہ اور چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک تو ایک برکت کی چیز ہے، نہیں، برکت بے شک اس میں ہے، لیکن یہ انسان کے لیے ضروری ہے. ضروری ہے. کیسے ضروری ہے؟ دیکھیں، انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم اور ایک روح. ایک جسم اور ایک روح، دو چیزیں. اور جو جسم اور روح ہے، اگر اس میں دیکھا جائے تو روح اصل ہے، روح اصل ہے، جسم اس کے تابع ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جسم اصل ہے تو پھر جب انسان کی روح نکل جاتی ہے جسم کیوں بیکار ہو جاتا ہے؟ جسم اصل ہے تو روح کو واپس لے آئیں. کتنے طاقتور، صحت مند، خوبصورت، توانا جسم ہو، جب روح نکل گئی تو جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا، خراب ہونا شروع ہو گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل روح ہے جو جسم کو چلاتی. اب یہ دیکھیں، جب ایک جسم ہے اور ایک روح ہے اور اصل روح ہے، تو جسم کی غذا کا انتظام کیا ہے؟ جسم کی غذا کا انتظام بہت زیادہ ہے. یہ کہیں کاشتکاری ہو رہی ہے، یہ سارے جسم کا انتظام ہے. جسم کی غذا ہے، اناج ہے، سبزیاں ہیں، پانی ہے، دودھ ہے، یہ سب جسم کی غذا ہے. اور انسان کی جسم کی غذا کا انتظام بہت زیادہ ہو ہے. کاشتکاری ہے نا، جس سے چیزوں کو اگا جائے. پاکستان کی 70% آبادی کاشتکاری کرتی ہے، اور گویا کہ 70% آبادی جسم کا، انسان کے جسم کے انتظام کے لیے کام کرتی ہے. اور صرف کاشتکاری کرتی ہے، باقی آگے اس کو بیچنا ایک الگ کام ہے. پھر اس سے کہیں بیکری کا سامان بنتا ہے، کہیں سے کچھ اور بنتا ہے، کہیں جوس بنتا ہے، کہیں کچھ بنتا ہے.
کریانے کی چیزیں بنتی ہیں. یہ اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی آبادی انسان کے جسم کے انتظام کر رہی ہے. تو انسان کے جسم کا انتظام بہت وسیع پیمانے پہ ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ انسان جسم اور روح سے بنا ہے. جسم کا انتظام تو اتنے پیمانے پہ ہو رہا ہے، جسم کی خوراک کا انتظام. روح جو اصل ہے انسان میں، اس کو بھی تو خوراک کی ضرورت ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا انتظام ہے؟ سوال یہ ہے روح کے لیے کیا انتظام ہے؟ اتنا بڑا انتظام سارا کے سارا جسم کے لیے. روح کے لیے جو انتظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ روح کا انتظام ہے، یہ روح کی غذا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ روح کی غذا ہے. یہ ایسی کتاب ہے، دنیا کی جتنی تحقیقیں ہیں وہ بدل جاتی ہیں، لیکن لا ریب فیہ اس کی تحقیق نہ بدلتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، اور اس کے ثابت ہونے میں شک نہیں ہے. روح کی غذا بڑی پکی ہے. جسم کی غذا کبھی کیسے کبھی کیسے کبھی کیسے کبھی کیسے کبھی کیسے. روح کی غذا ایک ہی ہے اور قیامت تک یہی رہے گی، اور یہ بڑی غذا ہے. اور یہ روح کی غذا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. آپ پوچھیں گے روح کی غذا کیسے؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول تمہیں بلائیں ان کاموں کی طرف جن کاموں سے تمہیں زندگی ملتی ہے تو ان کا حکم مانو. اب یہاں ایک چیز سمجھنی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے رسول کے حکم سے زندگی ملتی ہے. اب ایک سوال ہوگا، اب یہ بات تو سمجھ کہ اللہ اور رسول کے حکم سے زندگی ملتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کا حکم نہیں مانتے کیا وہ لوگ زندہ نہیں ہیں؟ زندہ ہیں نا، زندہ ہیں، صحت مند ہیں، توانا ہیں، چلتے پھرتے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، جہاز اڑاتے ہیں، راکٹ فائر کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، بڑے اچھی طاقت کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی اپنے دماغ لڑاتے ہیں سارے. تو کیا وہ اللہ اور رسول کا حکم نہیں مان رہے تو کیا زندہ نہیں؟ وہ زندہ ہیں، لمبی لمبی زندگی بھی جیتے ہیں. تو پھر یہ کیا فرمایا کہ اللہ اور رسول کا حکم مانو کیونکہ اللہ اور رسول کا حکم تمہیں زندگی دیتا ہے. سوال میرے سمجھ گئے کہ جو حکم نہیں مانتے کیا وہ زندہ نہیں ہیں؟ زندہ تو وہ بھی ہیں، بڑے اچھے اچھے زندہ ہیں. پھر کس چیز کو زندہ ہے؟ اللہ اور رسول کا حکم تمہاری روح کو زندگی دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تمہاری روح زندہ ہوتی ہے. جو اللہ اور رسول کا حکم مانتے ہیں اس کی روح زندہ ہوتی ہے، یہ روح کو زندگی دیتا ہے. لہذا جس کی روح زندہ ہے وہ کس سے زندہ ہوگی؟ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. ذالک الکتاب لا ریب، یہ روح کی غذا ہے، اس سے روح کو زندگی ملتی ہے. اور یہ غذا جتنا جو لے گا اتنی طاقتور اس کی روح ہو جائے گی، اس کی روح اتنی طاقتور ہو جائے گی. اور جو یہ غذا نہیں لے گا اس کی روح کمزور ہوگی. چنانچہ جو اس غذا کا انکار کر دے کافر ہے، اس کی روح انتہائی کمزور ہے. جو مرتا ہے نا انسان تو پھر جسم سے روح نکل جاتی ہے، پھر اصل چیز سامنے آتی ہے. اب دیکھا جائے گا اس کی روح میں غذا ہے یا نہیں، روح میں طاقت ہے یا نہیں، روح میں پرواز ہے کہ نہیں. تو اگر اس نے قرآن کی روح، قرآن سے غذا نہیں لی ہوئی یا قرآن کا انکار کیا ہوا ہے تو یہ کافر ہے. اور اس کی روح کو آسمانوں پہ اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اسفل سافلین، سجین میں ڈال دیا جاتا ہے. سجین کیا ہے؟ جیسے کہ حدیث پاک میں 7 زمینوں کے نیچے. اب 7 زمینیں یہ بتائی ہیں قرآن نے اور حدیث نے، ابھی تک انسانوں کی دریافت میں نہیں ہے، لیکن جو بتایا اس پہ ایمان ہم نے لانا ہے. انسان کو بہت کچھ نہیں پتا، جو پتا ہے وہ تھوڑا ہے، جو نہیں پتا وہ بہت زیادہ ہے. 7 زمینیں کہاں یہ نہیں پتا ہے،
لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو اس روح کی غذا کو نہیں لیتا اس کی روح اوپر نہیں جاتی، نیچے پھینک دیا جاتا ہے سجین میں، سجین ساتوں زمین و نیچے. اور جو جس کی روح طاقتور ہوتی ہے، اس سے غذا پائی ہوتی ہے، فی علیین، اس کی روح علیین میں جاتی ہے. اس کی روح کی اتنی طاقت اور پرواز ہوتی ہے، یہ سورج تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی روح کے سامنے. یہ سورج ابھی روح جسم کے اندر بند ہے، مقید ہے، اس لیے کہیں نہیں جاتی، آپ کو چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، 1 میل بھی چلتے ہیں تو تھک جاتے ہیں کیونکہ جسم ہی کام کر رہا ہے، روح نہیں کر رہی. لیکن جب روح آزاد ہوتی ہے تو اگر روح نے قرآن سے غذا لی ہوئی ہے تو روح اتنی طاقتور ہوگی. یہ سورج تو بہت چھوٹی چیز ہے، بہت قریب ہے، کہکشائیں تو بہت قریب ہیں، وہ 7 آسمانوں سے اوپر جاتی ہے. یہ روح کی پرواز ہے، یہ روح کی غذا ہے. وہ کہاں جاتی ہے؟ علیین. علیین 7 آسمانوں کے اوپر ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی روحیں وہاں پر ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کی روح نے غذا حاصل کی ہے، طاقتور ہے، قرآن کی غذا ہے اس کے پاس. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردے برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندے مردے برابر نہیں، یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں، جانتے کیا نہیں جانتے؟ زندے اور مردے برابر نہیں. لیکن قرآن نے اس کو کیوں ذکر کیا کہ زندے اور مردے برابر نہیں؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ مردہ کچھ نہیں کر سک رہا، نہ چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، اس کو اٹھا کے قبر میں ڈال دیتے ہیں. اور زندہ تو سارے کام کرتا ہے، یہ ساروں کو سمجھ میں آتا ہے. پھر قرآن نے کیوں ذکر کیا زندہ اور مردے برابر نہیں؟ قرآن یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو قرآن سے جن کی روحیں غذا پانے والے ہیں، وہ زندہ ہیں، یعنی ان کی روحیں زندہ ہیں. اور جو قرآن کی غذا سے جن کی روحیں غذا نہیں حاصل کرتی، ان کی روحیں مردہ ہیں. روح کی اصل مردہ ہے، وہ روح زمین میں تو چلتی ہے جسم کے ساتھ، جسم کو چلاتی ہے، لیکن اس کی اصل مردہ ہے. اس کی اصلیت مرنے کے بعد پتہ چلے گی. مرنے کے بعد یعنی روح کے جدا ہونے کے بعد. مرنا کا مطلب ختم ہونا نہیں ہے، یاد رکھنا. مرنے کا مطلب ختم ہونا نہیں ہے، مرنے کا مطلب روح کا جسم سے جدا ہونا ہے اور آگے بڑے مرحلے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے جو اصل غذا ہے روح کی وہ قرآن ہے. یہ ہے روح کی غذا، ضرورت ہے روح کو. اور دیکھیں ایک اور چیز، انسان کا بدن ہے، بدن بیمار ہوتا ہے، ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نظام فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے دوائی تلاش کی جاتی ہے. یہ دماغ میں کمزوری آ گئی، یہ آنکھوں کی دوائی ہے، یہ آپ کو دل کی دوائی ہے، جگر کمزور ہو گیا اس کی دوائی ہے، معدے کی دوائی ہے، ہر اعصاب کی دوائی ہے، مختلف دوائیاں. یہ ساری دوائیاں کیا ہیں؟ انسان کے جسم کے لیے ہیں. لیکن انسان میں اصل کیا ہے؟ روح. جسم اور روح دونوں سے بنا ہے. جسم خراب ہو گیا تو اس کی دوائی ہے، روح خراب ہو جائے تو اس کی بھی تو دوائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے اس کی دوائی. اور دنیا میں جو اس وقت فساد برپا ہے اس لیے کہ روحیں خراب ہوں گی، جسم خراب ہونے سے نہیں ہے. جو آدمی ظلم کر رہا ہے، لوٹ مال کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، عزتیں لوٹ رہا ہے، لوگوں کو برباد کر رہا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے اور دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے، اس کا جسم تو صحت مند ہے. کیا خراب ہے؟ اس کی روح خراب ہے، روح میں بگاڑ آ گیا. اب روح کی شفا، روح کا علاج کیا ہے؟
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن اتارا ہے جس میں شفا ہے. کس چیز کے لیے شفا ہے؟ روحوں کے لیے شفا ہے. روح جب بگڑ جاتی ہے تو اس روح کو قرآن کی تعلیم صحیح رخ پہ لاتی ہے. اور اگر قرآن کی شفا دنیا کی روحوں کو مل جائے تو دنیا میں فساد ختم ہو جائے. دنیا میں فساد اس لیے کہ روحیں بگڑے ہوئے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، روح کی غذا نہیں مل رہی ہے. روح جسم تو بڑے توانا ہے، اور جسم جتنا توانا ہوگا روح بگڑی ہوگی، اس کی توانائی غلط کاموں پہ لگے گی. روح صحیح ہو. اس لیے قرآن کی شفا جب روحوں کو مل جائے، روحوں کی بیماری دور ہو جائے، تو پھر معاشرے میں امن آ جاتا ہے. اور امن آیا ہے. وہ بربادیاں کرنے والے لوگ جب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا اور قرآن کی تعلیمات انہوں نے اپنائی، وہی لوگ دنیا میں ایمان والے، اسلام والے صحابہ کرام بن گئے، اور ان سے پوری دنیا میں امن آ گیا، دنیا میں ترقی آ گئی، دنیا میں خوشحالی آ گئی، دنیا میں ساری بھلائیاں آ گئیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو کیا روح نے شفا دی، ان کی روح کو شفا دی قرآن نے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے رحمت. اب جو بدن ہے، بدن بیمار ہوتا ہے، اس کی دوائی ہے، لیکن اس کی دوائی بتائی نہیں اللہ تعالیٰ نے. اس کی دوائی پیدا کر دی ہے، انسانوں پہ چھوڑ دیا کہ اپنے بدن کی دوائی تلاش کرو. اس پہ پھر جو طبیب ہیں، اطباء ہیں، محنت کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، انسان کے لیے دوائی تلاش کرتے ہیں. یہ انسان کے جسم کی خراب. اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما من داء الا انزل اللہ لہ دواء. کوئی بیماری ایسی دنیا میں اتری نہیں جس کی اللہ نے دوائی نہ اتاری. ہر بیماری کی دوائی موجود ہے. بیماری دنیا میں آئی، دوائی بھی آ گئی. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو دریافت کر سکے دوائی کو یا نہیں کر سکے. دوائی اللہ نے اتاری ہے ہر بیماری کی. اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ تلاش کریں، محنت کریں، ریسرچ کریں، تجربات کریں اور دوائی ڈھونڈیں جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن روح بڑی اعلیٰ اور افضل چیز ہے. روح کی دوائی اللہ نے انسانوں کے ذمہ نہیں کی، کیونکہ یہ روح پہ تجربات ہو جائیں تو بہت بگاڑ پیدا ہو جائے. اس لیے اللہ نے روح کی دوائی خود دی ہے. روح کی دوائی خود دی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ہم نے قرآن اتارے تمہاری روح کی دوائی. تو یہ ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں راستہ دکھا. راستہ انسان کیسے دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، راستے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک، انسان کی آنکھوں میں بینائی ہو، بصارت ہو. بصارت ہوگی تو راستہ دیکھے گا، چلے گا. بصارت نہیں ہوگی تو راستہ نہیں دیکھ سکتا. دوسری کیا چیز ہے راستہ پانے کے لیے؟ روشنی. باہر روشنی ہو. باہر روشنی نہ ہوگی، نظر کتنی اس کی تیز ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا تو راستہ نہیں ملے گا اس کو. اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو راستہ دیا. آپ نے کہا نا اهدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا راہ دکھا. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ عقل تو ہمارے پاس ہے، نگاہ تو ہمارے پاس ہے، لیکن باہر کی روشنی چاہیے. باہر کی روشنی چاہیے. باہر کی روشنی ہوگی تو راستہ ملے گا. اور باہر کی روشنی پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ باہر کی روشنی تم نے مانگی ہے نا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اس روشنی کی، اس نور کی اتباع کرنے والے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نور اتارا گیا. وہ نور کیا ہے؟ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. تو آپ نے راستہ مانگا تو اللہ نے فرمایا انسان تجھے راستے کے لیے باہر کی روشنی کی ضرورت ہے. باہر کی روشنی قرآن ہے.
اس میں تمہیں زندگی کا راستہ ملے گا. یہ جو لائٹ ہوتی ہے، یہ سورج کی روشنی، یہ ہمیں پاؤں کے چلنے کا راستہ بتاتا ہے. لیکن جو قرآن کی روشنی ہے، وحی کی روشنی ہے، ہمیں زندگی کا راستہ دکھاتی ہے. آپ نے برتاؤ کیسے کرنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، برتاؤ کیسا کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، آپ نے ملک کا قانون کیسے بنانا ہے، آپ نے لین دین معیشت کیسے کرنی ہے، آپ نے فیصلے کیسے کرنے ہیں، آپ نے معاملات کیسے کرنا ہے. یہ نور، یہ روشنی انسان کو چاہیے، اور یہ روشنی قرآن ہے. دنیا کے اندر قرآن سے ہٹ کے جتنے قانون ہیں انسان نے اپنی عقل سے بنائے ہیں. تو عقل کافی نہیں ہے جب تک باہر کی روشنی نہ ہو. یہ اپنی نگاہ کافی نہیں ہے، باہر کی روشنی وَمَا وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ، یہ جو روشنی میں اتار رہا ہوں اس کی پیروی کرو. اس لیے جو قانون قرآن کی روشنی میں ہے وہ صحیح رہے، اس پہ چلتے ہوئے، اور جو ہدایت قرآن کی ہے اس پہ چلتے ہوئے زندگی ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، کامیابی ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے. اور دیکھیں یہ کیا ہے، یہ قرآن کی ہدایت ہے، یہ قرآن کی ہدایت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. رحمت کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے کوئی آدمی نابینا ہو اور کنویں میں گرنے جا رہا ہو، اس کو راستہ پتا نہیں، سامنے کنواں کھلا ہوا ہے اور اس میں گرنے لگا ہے، تو آپ کی نگاہ ہے، آپ کے دل میں رحم ہے، رحمت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اس کو روکیں، اس کو نقصان سے بچائیں. گڑھے میں گرنے لگا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا، آپ میں رحم یہ ہے کہ آپ اس کو روکیں کہ گر جاؤ گے ادھر. ایک شخص ہے وہ زہریلی چیز کھانے والا ہے، اس کو پتہ نہیں یہ زہریلی ہے، یہ زہریلی ہے، وہ کھانے والا ہے، آپ کو پتہ ہے زہریلی ہے. رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو روکیں، بھائی یہ نہ کھاؤ، کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے یا مر جاؤ گے. تو رحمت کا تقاضا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان پیدا ہوا، انسان وہ کام کرتا ہے جس سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، زندگی اس طرح گزارتا ہے جس طرح اس کا نقصان ہو جاتا ہے. تو رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ نے شروع میں سورہ فاتحہ میں کہہ دیا الرحمن، بڑی رحمت والا ہے. تو اس کی رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کو نقصان سے بچائے. جس طرح آپ میں رحمت ہے تو اندھے کو گڑھے میں گرنے سے بچاتے ہیں آپ، تو وہ تو الرحمن ہے، اس کی رحمت تو بہت زیادہ ہے. جتنی رحمتیں دنیا میں ہیں دلوں میں سب اس کی رحمتوں سے ہیں. تو انسان نقصان کرے تو کیا اس کو اس نے ہدایت نہ دی ہو؟ یہ اس کی رحمت کے خلاف ہے. اس لیے الرحمن الرحیم جو آپ نے کہا اس کا تقاضا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب دی جائے جس میں انسانوں کو نقصانات بتائے جائیں اور بتایا جائے کہ ان کو کرو گے نقصان ہوگا، اس سے بچو. ھدی للمتقین، یہ کتاب ذالک الکتاب، فرمایا یہی کتاب ہے اصل. ذالک یہ اشارہ بعید کے لیے، مطلب کیا ہے؟ کتاب کی عظمت کی طرف اشارہ ہے. مقصد یہ ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب حقیقت میں دنیا میں اصل کتاب ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے. کتاب وہی ہے، لا ریب فیہ، اس کے مضامین میں، اس کی کسی چیز میں شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب دیکھیں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جس کے دل میں تقویٰ کا ڈر، جس کے دل میں ڈر ہوگا وہ ہدایت لے گا، جس کے دل میں ڈر نہیں ہوگا وہ ہدایت نہیں لے گا. ہدایت ایسی چیز ہے جو اس کو طلب کرتا ہے اس کو ملتی. ہدایت اللہ تھوپ نہیں دیتا کسی پہ، ہدایت تھوپی نہیں جاتی، ہدایت طلب کرنے سے ملتی ہے. جس کے اندر طلب نہیں ہو ہدایت کی، اس کو ہدایت نہیں ملتی. اس لیے
اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی. ہدی للمتقین کا کیا مطلب ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جس کے دل میں ڈر ہے وہ اپنی کامیابی کا راستہ جاننا چاہتا ہے اور نقصانات سے بچنا چاہتا ہے، وہ جانے گا، وہ طلب کرے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی. اس کے لیے ہدایت ہے. اور یاد رکھنا، اور جو ڈرتا نہیں ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. جو طلب نہیں کرتا اس کو ہدایت نہیں ملتی، بلکہ کیا ہوتا ہے، ہدایت نہیں دی جاتی. ہدایت ایسا نہیں ہے کہ ایسے راہ چلتے مل جائے. ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہدایت. اس لیے یہ طلب سے ملتی ہے، بغیر طلب کے نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب وہ لوگ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کیا. ان کے دل اب ٹیڑھے ہو گئے، اب ان کے دل ہدایت نہیں طلب کر رہے، ان کے دلوں کو ہدایت کا فائدہ نہیں ہو رہا. اس لیے ہدایت ڈرنے والوں کو ملتی ہے. ڈر نہ ہو، ہدایت ملتی بھی نہیں، ہدایت سمجھ بھی نہیں آتی، سمجھ میں بھی نہیں آتی ہدایت کا رستہ. شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. اے شعیب، جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کیا مطلب کہ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم بے وقوف تھی، پاگل تھے؟ یہ شعیب علیہ السلام کوئی اور زبان بولتے تھے؟ اللہ بلسان قومی، نبی تو اس قوم کی زبان میں جاتا ہے. قرآن نے بتایا نبی تو وہ بات کرتا ہے جس سے ہر آدمی، ہر عام و خاص سمجھتا ہے. کہ کیوں کہا ہم آپ کی بات نہیں سمجھتے؟ اس لیے کیوں ہدایت کی طلب ہی نہیں. ہدایت کے انکار کی نتیجے میں اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی، اس لیے شعیب علیہ السلام کی بات سمجھ نہیں. اس لیے جو آدمی ہدایت کا طالب نہ ہو، اس کے سامنے ہدایت کی ساری باتیں کر دیں، اس کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا ہدی للمتقین، جو ڈرے گا اس کو قرآن کی ہدایت، جو نہیں ڈرے گا اس کو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا